السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ اور جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ پہلا جمعہ ہے ہمارے حیدرآباد میں کافی سالوں کے بعد، جو ایک پرامن طریقے سے اور صاف دلی سے دل کھول کر منایا گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے شکر ادا کیا گیا، جو کہ ہر حال میں کرنا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ دیکھیے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور ہمارے شباب بچوں کی جتنی تعریف کی جائے ہمارے شیروں کی اتنی کم ہے، اور خاص کر ہمارے حیدرآباد کی پولیس کہ ہم شکر گزار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے جو کارنامہ انجام دیا ہے آج ساری دنیا کے لیے، حیدرآباد کی پولیس نے ایک ایسا کام کر دکھایا ہے، ایک بہادری کا اور دلیری کا اور ایمانداری کا، جو ہر طرف چرچے چل رہے ہیں۔ آپ سعودیہ لے لو، آپ آسٹریلیا لے لو، آپ نیوزی لینڈ لے لو، آپ امریکہ لے لو، آپ انگلینڈ لے لو، آپ نیوزی لینڈ لے لو، آپ کویت لے لو، آپ بحرین لے لو، آپ قطر لے لو، آپ عمان لے لو، ہر طرف واہ واہی چل رہی ہے۔ حیدرآباد پولیس، کمشنر پولیس بہت اچھا کام کری ہے، اور ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ ہے تلنگانہ کے سی آر صاحب، قابل دید، قابل تعریف کارنامہ انجام دیا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت اور جو پروٹیسٹ نکالے گئے، لیکن ایک دو جگہوں کو چھوڑ کے، وہ بھی یہ حرام کی نسلوں کے گندے وچار کے جو آتنک پھیلانا ان کا مقصد تھا۔ ان کا مقصد ہی وہ تھا کہ کسی طریقے سے ہمارے پروڈکٹس کو خراب کیا جائے، بدنام کیا جائے، اور ہمارے بچوں کو بدنام کیا جائے۔ آج سے کچھ چندی چور جو تقریباً یہ لوگ تھے 22، جو کہ پکڑے گئے 5 ہمارے ساتھ مل کر، ہمارے بچوں کے ساتھ مل کر، ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر پتھرے لے کر وہاں پہ پتھراؤ کرتے رہے، اور سارے کیا سوچتے رہے کہ ہمارے بچے کر رہے، جبکہ ہمارے بچوں کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہ پہلے تھا نہ اب ہے، نہ انشاءاللہ تا قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بچے کبھی ایسی نجیس اور گریوی حرکت نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ سامنے آ گیا۔ اب یہ گودی میڈیا کیا بول لیتی، نعرے یہ مار رہے، نعرے وہ مار رہے، بڑی انجنا اوم کیچپ ہو یا روبی کا لیاقت ہو، کیڑے گرا لیتے ہوئے اور بسان مار لیتے بیٹھے ہوئے، لیکن اب ان کی ایک چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ تلنگانہ ہے، یہاں پہ ٹی آر ایس سرکار ہے۔ ٹی آر ایس سرکار بولے تو کون؟ کے سی آر صاحب ہے، جو خطرناک ہے انا وہ۔ اور یہ ہماری حیدرآباد کی نایاب پولیس ہے، فخر دکن پولیس ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جی سی سی کی بھی حالانکہ آج جمعہ تھا، جمعے کے بعد بھی 1 گھنٹے تک میٹنگ چلی یہ لوگوں کی قطر کے اندر، کیونکہ پھر سب کو اپنے اپنے کنٹریوں کو واپس آنا تھا۔ کئی لوگ پلٹ چکے ہیں، کئی لوگ پہنچ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ کویت کے وزیر خارجہ کویت کو پہنچ گئے، بحرین کے وزیر خارجہ بحرین کو پہنچ گئے، سعودیہ کے وزیر خارجہ سعودیہ کو پہنچ گئے، اور سبھی نے کے سی آر صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور حیدرآباد کی غیور پولیس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ لوگ کوئی نتیجے کے بغیر ہی اپنی میٹنگ کو ختم کر دیے۔ اگرچہ یہ کالا لنڈو، کالا سور، کالا بدجنور، کالا جانور اور خطرناک جانور، جو جنگلی جانور ہمارے پاس جو بھیڑیا تھا ڈیوس، اس سور کو اگرچہ سلاخوں کے پیچھے کر نہیں ڈالتے تو آج نتیجہ کچھ اور نکلتا تھا۔ بہرحال جی سی سی نے اتنی تعریف کی ہے کے سی آر کی، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ الفاظوں میں جو عربی میں جو میں بولوں گا، 1-2 الفاظ ہیں، تو یہ بتائے ہیں کہ جو ہے سو عربی کے اندر رجال جید، رجال ممتاز، الحکیم تلنگانہ ماشاءاللہ علیکم، ما نقصر الحي رجال مضبوط. هذا مكان پردھان منتری احسن شيء، هذا مكان برايم منستر احسن شيء، تياخذ ان شاء الله على القريب.
یعنی دعائیں بھی کی انہوں نے اور کہا کہ جو ہے سو یہ بھارت کا پرائم منسٹر بن گئے تو یہ بہت اچھی بات ہے، سارے دیش کو لے کے چلیں گے، ان میں وہ قابلیت، وہ انسانیت، وہ سوچ، وہ وچار ہے، اور بہت تعریف کی بھائی انہوں نے، جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے، اور بغیر کوئی نتیجے کے میٹنگ ختم ہوئی۔ ہاں البتہ نپور شرما کا مسئلہ بڑا چھایا رہا، نپور شرما کے لیے وہی پرانی گارڈ ویسی ہی بنی رہی، اور جو چیزوں کے اوپر یہ لوگ پابندیاں عائد کیے ہیں، جو بینڈ لگایا گیا ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور نپور شرما کو جلد سے جلد اریسٹ کرنے کے لیے پھر ایک میل کیا گیا ہے، پھر ایک مکتوب روانہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کیا ایکشن لیتی ہے، اب کس چیز کی دیری کر رہے ہیں۔ پردھان منتری سے بھی یہ سوالات کیے گئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، یہ پوچھنا چاہیے بھائی، یہ پوچھنا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے دیش کے حالات کو ایسے کرنا چاہے لیکن کر نہیں سکتے یہ لوگ، اور یہ پتا تھا یہ تلنگانہ کے اندر حیدرآباد میں یہ گستاخی ایسی کرے گا، یہ بھیڑیا، یہ جنگلی جانور، تو یہ مسلمان تو خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ان کے منصوبے کچھ الگ تھے، اور اس میں تقریباً 90% اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہو چکے تھے کسی طریقے سے ماحول کو بگاڑنے کے لیے اور ہمارے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا چل رہا تھا، لیکن وہ بیچ بچاؤ ہو گیا، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا، مالک کا بہت بڑا احسان ہو گیا کہ ہمارے بچوں کو وقت کے رہتے ہوئے الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اور الحمدللہ آج جو پروٹیسٹ کے لیے، جو ریلی کے لیے جو بولا گیا تھا وہ بھی منسوخ ہو گئی مکہ مسجد سے، جو کہ ابھی ہم کو اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم کو کہیں پہ بھی ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کو جو چیز چاہیے تھا وہ چیز حاصل ہوگی، جو چیز کی ہم کو ضرورت تھی، جو ہماری مانگ تھی، جو ہماری ڈیمانڈ تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اب ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ایک ہی مطلب ہے بھی کہ وہ ہے ہماری کہ کسی طریقے سے جلد نپور شرما کو گرفتار کیا جائے، اس کو بھی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، کیونکہ وہ بھی گستاخ رسول ہے، اس کو اور نوین شنڈل کو، کیونکہ یہ رنوا بھی ایک بہت آتنکی سالہ ہے، یہ کبھی بھی دیش میں چاہے کہیں پہ بھی رہو، ایسے گندے جانوروں کو اور ایسے وحشی درندوں کو دیش میں کھلا چھوڑنا دیش کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، دیش کی عوام کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں دیش کے حالات اور دیش واسیوں کا سکھ چین غارت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس دھرتی پہ۔ لیکن یہ ہماری عظیم دھرتی، یہ ہمارے عظیم بھارت میں یہ حرکتیں چلنے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، سارے GCC کی میٹنگ میں ایک چیز چھائی یہ رہی کہ ابھی تک نپور شرما کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، کس کی اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے، کس وجہ سے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ اس کی وجہ سے دیش کے اندر دنیا کا آتنک برپا ہوا، دنیا کے ایسے چیزیں ہوئے اور ساری دنیا میں تھوتی ہوئی ہمارے دیش کی، یہ سوالات کیے گئے، بالکل حق بجانب ہے، اور وہ لوگوں کی ایک ہی مانگ ہے، اس کو کفر کردار تک اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ہے سو جس طریقے سے جو میل کیا گیا ہے، جو ان کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے، انہوں کیا جواب دیتے ہیں یا ابھی ایکشن انہوں لیتے ہیں اس کے اوپر، نپور شرما کے اوپر، یہ ہم انتظار کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ان کو نست نابود کر دے، ایسی جو گندی سوچ رکھتے ہیں، جو ہمارے اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے جو گندی نظریں رکھتے ہیں، اللہ ان کو جلد سے جلد نابینا کر دے اور ان کو نست نابود کر دے اور ان کو زمین بوس کر دے اور ان کو زمین سے مٹا دے اللہ رب العزت سے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ صبح سے ٹیلی فونیں کر رہے تھے، میسیجیں کر رہے تھے، میلیں کر رہے تھے کہ کیا ہوا ابو بھائی GCC کا۔ GCC میں جو تلنگانہ کا ہے، وزیر اعلیٰ کی اور حیدرآباد پولیس کی بہت بڑھ چڑھ کر تعریف ہوئی، کمشنر آف پولیس کی تو بہت تعریف ہوئی ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور دوسری چیز چھایا رہا دوسرا مسئلہ نپور شرما کا، جب ایک CM اتنی سخت کارروائی کر سکتا، 3 دن کے اندر 3 دن میں 2 مرتبہ اریسٹ کر سکتا ہے، اس کو بل ملنے کی اس میں بھی، اس کے باوجود ایک CM ایسا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ایسا ہے اور دوسرا ویسا ہے جو اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کو سزا نہیں ملی، جبکہ اس کے
گستاخی جو اس نے کی تھی، اس سے پورے دیش کے اندر جس طریقے سے پروڈکٹس نکالے گئے تھے، اور دیش کے باہر ساری دنیا میں 57 ممالک تو ایسے ہیں بھائی جو مسلمان ممالک، مسلم ممالک ہے، وہاں پہ تو ہر طریقے سے ان کو پابندیاں عائد کی گئی، ان کے پروڈکٹ کو بین کیا گیا اور بڑی بے عزتی کی گئی، اور سفیروں کو بلایا گیا، امبیسڈروں کو بلا کر وارننگیں دی گئی۔ اس کے باوجود یہ لوگ ابھی تک کوئی حرکت میں نہیں آئے، جبکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا اس کو 10 اگست تک ارسٹ نہیں کرنا، لیکن 10 کے بعد اب کیا ہونے آ گئی، 26 ہونے آ گئی، یعنی 16 دن سے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ سوال کیا گیا اور بہت اچھے سوالات تھے، اور یہ لوگ یہ بتا دیے ہیں کھلے الفاظوں میں، یہ پیغمبر صرف بھارت کے مسلمانوں کے نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان کے ہیں، اور ہم اس کو جب تک سزا نہیں ملے گی، جب تک اس کو سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھیں گے، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ کھلے طور پر GCC نے یہ فیصلہ لے لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا جواب آتا ہے، ہم اس کا انتظار بے صبری سے کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل جل کر رہیے۔ السلام علیکم۔